السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اپنے محترم اور مکرم بھائی جناب محمد منیب بٹ صاحب کی طرف سے نیابتاً میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ان کے اس ایف بی پوسٹ کی وجہ سے جو چند بھائیوں کو جو ان سے استفادہ کرتے ہیں، یا عام جو عوام ہے جن کو کچھ مغالطہ ہوا ہے، یا کچھ بھائیوں نے سیاق و سباق سے ہٹ کر اس قضیے کو اور اس پوسٹ کو لے کر ایک طوفانی بدتمیزی مچائے ہوا ہے، لہٰذا محترم اپنے بھائی کی طرف سے جن کی بہت ساری مصروفیات ہیں، گھریلو مصروفیات اور والد گرامی کی صحت کی ناسازگی کی وجہ سے، انہوں نے مجھے اس بارے میں ذمہ دار ٹھہرایا کہ آپ میری طرف سے نیابتاً ایک وضاحت پیش کریں۔ سب سے پہلی بات جو اس بارے میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے محترم بھائی کا منہج اور ان کی فکر یہ واضح ہے۔ ہم نے ذاتی طور سے ان سے استفادہ کیا ہے، میں نے ذاتی طور سے ان سے استفادہ کیا ہے، اور ہم نے ہر وقت دیکھا کہ ہمارے مکرم بھائی ان کا جو کیریکولم ہے، یا ان کا جو سلیبس ہے، یا ان کے جو محاضرات ہیں، دروس ہیں، اسی طرح سے چاہے ان کی نجی مجالس ہوں یا عوامی مجالس ہوں، ہر وقت ہم نے دیکھا کہ ان کا ہر ایک کلام اور ان کی ہر ایک بات وہ منہج سلف کے بالکل تابع ہے، اور علماء سلفیت کے بالکل تابع ہے، اور جو اس کے برعکس ہمیں کچھ اس بارے میں دکھانا چاہتا ہے کہ یا ان کے منہج کو متہم کرنا چاہتا ہے کسی پروف کی وجہ سے، اس کے لیے اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اس کے برعکس کوئی پروف لائے کہ وہ سلفی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے مکرم بھائی کو ہر وقت دیکھا کہ وہ سلفی الاصول ہیں، سلفی الفکر ہیں، اور سلفی المنہج، سلفی العقیدہ، ہر لحاظ سے وہ سلفی الفکر ہیں۔ لہٰذا ان کے بارے میں یہ مغالطہ پھیلانا کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک اخوانی یا کتبی ہیں، تو یہ ایک ظلم عظیم ہے، اور یہ ایک ایسا انسان کر سکتا ہے جو ان کی ذات سے ناواقف ہو، یا ان کی جہود اور ان کی محنتوں کی وجہ سے، جو کہ طلب علم میں ان کی محنتیں ہیں، یا طلبہ کو پڑھانے میں ان کی محنتیں ہیں، اور عوام الناس میں جو ان کی معروفیت ہے دروس اور محاضرات کے حوالے سے، وہ انسان اس سے حسد کرتا ہو، صرف اس بنیاد پہ ایسا انسان ان کے منہج کو داغدار یا متہم کرے گا۔ لہٰذا محترم بھائی جو ہیں ان کا منہج صافی ہے، وہ خالص سلفی العقیدہ اور سلفی الفکر ہمارے مکرم اور عزیز بھائی ہیں۔ لہٰذا ان کے بارے میں یہ مغالطہ پھیلانا کہ ان کا منہج وہ مشتبہ ہے یا اس طرح کا کچھ، تو یہ ظلم عظیم ہے جو کہ کسی کے لیے روا نہیں ہے۔ مکرم بھائی کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ یہ کہ طعن و تشنیع جو ان پہ کل سے کی گئی ہے یا ان کو متہم کیا گیا ہے، وہ اس بارے میں ہے کہ انہوں نے FB پہ ایک پوسٹ چڑھائی تھی جو کہ غلاط منہجی اور جو ہمارے پاس ہیں جرح و تجریح میں جو اپنے آپ کو اس قضیے میں انہوں نے اپنے آپ کو وقف ہی اسی کے لیے کیا ہے کہ معروف جو علماء ہیں ان پہ طعن کرنا۔ اس میں بھی ایک بات یہ ہے کہ ہمارا ان سے اختلاف ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اہل بدعت پہ رد کیوں کرتے ہیں، ہمارا ان سے اختلاف یہ نہیں ہے، وہ شوق سے کریں، علماء کی تصریحات نقل کریں جو معروف اہل بدعت ہیں، یا اسی طرح سے جو منحرفین ہیں، اگر وہ ان پہ رد کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں، وہ شوق سے کریں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معروف سلفی علماء جن کو معمولی اخطاء کی بنیاد پر یا معمولی مسائل کی بنیاد پر جن کے عقیدے کو متہم کیا جاتا ہے، ان کو سلفیت سے خارج کیا جاتا ہے، اور ماضی قریب یا اس وقت جو موجودہ صورتحال میں اس میں جو یہ فکر پنپ رہی ہے اس کے ہم خلاف ہیں، یا مکرم بھائی جو ہیں انہوں نے ان کی طرف نشاندہی کی تھی، ان غلاط کی طرف، اور ہرگز ان کا مقصود سلفی علماء یا سلفی فکر، چاہے وہ مقامی جمعیت ہو یا بر صغیر میں جو جمعیات ہوں یا عرب و عجم میں جو بھی معروف سلفی الفکر علماء ہیں، سلفی العقیدہ ہیں، سلفی المنہج ہیں، یا اسی طرح سے اعلیٰ پیرائے میں اعوذ باللہ من ذالک یا نعوذ باللہ من ذالک، کہ ان کا مقصود ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ سلفیت کو کسی طریقے سے داغدار کریں، اور کیسے بھی کر سکتے ہیں جب کہ وہ سلفیت کے داعی ہوں۔ لہٰذا مکرم بھائی کا مقصود ہرگز مقامی جمعیت یا بر صغیر میں موجود جمعیات جو ہیں، ہرگز ان کا مقصد وہ نہیں تھا، بلکہ ہم نے ہر وقت دیکھا، چاہے ان سے استفادہ کرتے ہوئے یا ان کی نجی مجالس میں یا ان کے محاضرات میں، ہم نے دیکھا کہ مقامی جمعیت سے منسوب جو علماء ہیں وہ ہر ایک کو اپنی قدر و منزلت پہ رکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے مکرم بھائی دکتور عبداللطیف الکندی حفظہ اللہ تعالیٰ کو یہاں پر عقیدے کا امام سمجھتے ہیں، اور ان کو ریکمنڈ کرتے ہیں کہ عقیدہ آپ ان سے سیکھیں۔
اسی طرح سے محترم ظہور احمد ملک حفظہ اللہ تعالیٰ، ان کو وہ فقہ کے اعتبار سے مطلب ایک قدر و منزلت پہ رکھتے ہیں، جو ان کی خدمات ہیں یا جو ان کا فیلڈ ہے. تو ہر ایک کو اپنی قدر و منزلت پہ رکھنے والے ہمارے بھائی ہیں، اور ہرگز ان کا مقصد مقامی جمعیت یا ان سے منسوب علماء یا مقامی جمعیات جو ہمارے پاس بر صغیر میں ہرگز ان کا مقصود ان کو متہم یا مطعون کرنا نہیں تھا. لہٰذا اس بارے میں یہ شبہ پھیلانا کہ ان کا مقصود جمعیت، مقامی جمعیت ہے یا ان سے وابستہ علماء ہیں یا مقامی جمعیات ہیں بر صغیر کی، تو یہ بھی ایک ظلم عظیم ہے جو کسی بھی طریقے سے ایک قلب سلیم اور فطرت سلیم اور عقل سلیم رکھنے والے ایک طالب علم یا ایک عامی انسان جو دین کی غیرت و حمیت رکھتا ہو، اس کے لیے کبھی بھی یہ چیز یعنی ان کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے اس قضیے کو غلط پیرائی میں استعمال کریں. شیخ ہمارے بھائی کا جو مقصد تھا وہ اصل میں غلات یعنی غلات منہجی جو ہمارے پاس ہیں، جنہوں نے ہر جو پتھر ہے انٹچڈ جن کو رکھا کہ جو بھی سلفی الفکر عالم ہے ماضی قریب میں یا جن پہ طعن کیا گیا، تو بیسک جو علوم ہیں، فاؤنڈیشنز جو ہیں، بنیادی علوم سے، علوم القرآن، علوم الحدیث، علوم الفقہ یا باقی سب چیزوں سے نابلد، بالکل بھی کورے علم کے لحاظ سے ہمارے پاس سوشل میڈیا پر جو ہیں یا اسی طرح سے عوامی مجالس میں جو سگار بات کرتے ہیں، جن کا کام ہی یہ ہے کہ الخوض فی العلماء، جو معروف سلفی علماء ہیں ان کے منہج کو داغدار کرنا یا معمولی مسائل پر ان پہ طعن کرنا، تشنیع کرنا، ان کو منہج سے خارج قرار دینا، سلفیت سے خارج قرار دینا، ان کے لیے برے اور نازیبا القابات استعمال کرنا، وہ سب ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان افراد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے مکرم بھائی نے ان کی نشاندہی کی ہے، نہ کہ کسی اور کی، یا نعوذ باللہ من ذالک سلفیت کو انہوں نے متہم کیا ہے. ہم نے دیکھا ماضی قریب میں بہت سارے سلفی علماء کو ساکت کیا گیا، منہج سے ساکت کیا گیا، ان کے لیے برے القابات یوز کیے گئے. کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جن سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہمارے مکرم بھائی کن کی بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں، ایک طویل لسٹ ہیں، شاید کبھی اس پہ بات ہو یا نہ ہو، لیکن میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں بیان کروں گا. ہمارے سامنے کچھ معروف سلفی علماء ہیں جن پہ طعن کیا گیا اور ان کو سلفیت سے خارج قرار دیا گیا. محترم علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عرب دنیا میں کہا جاتا تھا کہ ذہبی العصر، یہ اس وقت کے امام الذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس طرح سے رسوخ علم رکھنے والے. ان کے بارے میں کہا گیا ہوا قطبی محترک لا یستحق الثناء، وہ قطبی ہیں، محترک ہیں اور ثنا کے مستحق نہیں ہے، تعریف کے مستحق نہیں ہے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے محسن بر صغیر کے اور عقیدے کے امام، اسی طرح سے دعوت و تبلیغ کے امام، ان کو متہم کیا گیا، جن کا مزار مبارک بالکل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سیدھ میں ہے، سامنے میں ہے، اور ان کو متہم کیا گیا. ان کے بارے میں کہا گیا کہ ہوا اخوانی ولا یجوز نشر کتبہ، کہ وہ اخوانی ہیں اور ان کی کتابوں کو نشر کرنا، ان کے محاضرات کو نشر کرنا یا ان کی کیسٹوں کو سننا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، سوائے ان کتابوں کی جو انہوں نے شیعہ کے رد میں لکھی ہیں. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ محمد مختار الشنقیطی حفظہ اللہ تعالی، جو کہ ہیئت کبار العلماء کے عضو رہے ہیں، رکن رہے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حزبی مبتدع، وہ حزبی ہیں اور بدعتی ہیں. اسی طرح سے باقی جو ائمہ ہیں، سلفی ائمہ علماء میں سے محترم عبد الرحمن بن جبرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کہا گیا کہ اخوانی واضح، یہ واضح اخوانی ہیں، اور ضیع دینہ و اسلامہ، انہوں نے اپنے دین و اسلام کو ضائع کیا. تو اس طرح کی جروحات جب کی جائیں تو مراد اور پھر ان کو آگے نشر بھی کیا جائے، تو محترم بھائی کا جو مقصد ہے وہ انہی غلات کو تنبیہ کرنا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ان جروحات اور یہ جو تجریحات ہیں ان میں اپنے آپ کو مگن نہ رکھیں. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ شیخ ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ اخوانی محترک، بہت سارے جو غلات ہیں انہوں نے ان پہ کلام کیا، اخوانی محترک، اخوانی ہیں، اور جو سابقہ جصلاح عمل پہ وہ تھے وہ انہوں نے ضائع کر دیا، اور آج وہ کوئی بھی چیز نہیں ہے. اس طرح کے الفاظ کہے گئے، اور یہاں تک نوبت آئی کہ شیخ ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ جو امام ہیں
اور ان کی وفات پر خوشی کی شادیاں نہیں منائی گئی، خوشی منائی گئی۔ اور پھر یہی سوال شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ تعالیٰ سے ہوا کہ بعض افراد جو ہیں یہی غلاۃ منہجی، وہ شیخ ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پہ خوشی منا رہے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ان سب کے پروفس موجود ہیں، جو ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں، جن کو ان کے پروفس چاہیے ہم ان کو پروفس پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سلفی علماء کو متہم کیا گیا اور ان کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ شیخ ابن جبرین کی وفات پہ خوشی منانے والوں کے بارے میں جب شیخ صالح الفوزان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یا تو یہ اما انہم جہلا، یا تو یہ جہلا کی جماعت ہیں، جاہل ہیں، و اما انہم منافقون، یا تو یہ منافق ہیں، جو کہ ایک مسلمان، ایک عامی مسلمان کے متعلق یہ روا نہیں ہے کہ انسان اس کی وفات پہ خوش ہو چجائے کہ جب وہ ایک عالم ہو۔ اور یہ ایک ایسی پارٹی ہے جو کسی سلفی عالم جس کی معمولی اخطاء کی وجہ سے اگر اس پہ کوئی جرح کی گئی ہو تو اس کی وفات پہ ان کو یہ بھی نصیب نہیں ہے اور یہ اپنے لیے یہ بھی جائز نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہ خوشی بھی مناتے ہیں اور دعائے مغفرت سے روکتے بھی ہیں، دعائے مغفرت سے یہ روکتے ہیں، اور وہ بھی ایک سلفی عالم کے متعلق کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی، اس پہ ترحم کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی حزبیت اور اس طرح کا غلو جب آ جائے تو ان کے بارے میں، ان غلاط کی نشاندہی کرنے میں ایک مسلمان جو ہے، طالب علم ہو، راسخ العلم ہو یا علماء، ان کو لازم اس بارے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ہمارے پاس اور بھی جو علماء ہیں، یا یہی مختار شنقیطی جو ہیں عضو حیات کبار العلماء، ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حزبی ولا علاقۃ لہ باہل سنہ، یہ حزبی ہیں اور اہل سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ حیات کبار العلماء کے عضو ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا الشیخ ابو بکر الجزائری، ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ صحفی مختلط و متخبط، اس طرح کے جو ہیں برے القاب وہ یوز کیے گئے۔ اور ہم نے دیکھا کہ امام عبداللہ الغنیمان رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا گیا کہ هو سروری ولا علاقۃ وله علاقۃ معه، کہ یہ جو عبداللہ الغنیمان ہیں سروری ہیں، یعنی خارجی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ اسی طرح سے شیخ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی متہم کیا گیا، ان کے بارے میں کہا گیا کہ نحن طلباء عبداللہ القرعاوی وسلفیتنا اقوى من سلفیت الالبانی، کہ ہم عبداللہ القرعاوی کے شاگرد ہیں اور ہمارے پاس جو ہماری سلفیت ہے وہ شیخ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ کی سلفیت سے قوی ہے، یعنی ان سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ لا قیمت لہ عندنا، شیخ الالبانی کی ہمارے سامنے کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس طرح کی جروحات کی گئی علماء پر۔ اور اسی طرح سے ایک معروف جو منہجی ہیں اظہر سنیقرہ، انہوں نے شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ تعالیٰ، جن کو بدر المدینہ اس طرح کے لقب سے پکارا جاتا ہے، کہا کہ انہ لا تؤمن علیہ الفتنہ وهو یخالط مع الحلبیین ورمضانیین الذین یخالفون الشیخ ربیع، کہ یہ جو شیخ عبد الرزاق البدر ہیں یہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے، اور یہ حلبیین اور رمضانیین کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو کہ شیخ ربیع کے مخالف ہیں۔ تو اس طرح سے معمولی باتوں پر شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ تعالیٰ، اتنی بڑی علمی شخصیت زہد و ورع میں، ان کو متہم کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ انڈونیشیا جاتے ہیں یا مغربی ممالک میں جاتے ہیں اور وہاں پہ حزبیوں کے ساتھ ان کا میل جول ہے، لہٰذا ان سے ڈرایا گیا کہ یہ فتنے سے خالی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور منہجی ہمارے سامنے ہے عبد الکریم الحجوری، انہوں نے شیخ صالح العثیمی معمولی شخصیت نہیں ہے، ان پہ تان کرتے ہوئے کہا کہ وہ تعبان حزبی و منحرف، یہ حزبی ہیں اور منحرف ہیں۔ صالح العثیمی حفظہ اللہ تعالیٰ، ان جیسی علمی شخصیت جو کہ جن کا معروف منہج ہے، اور شیخ صالح السحیمی اور باقیوں نے پھر اس حجوری اور اس طرح سے یاسر عدنی وغیرہ جو غلاط منہجی ہیں ان پہ رد بھی کیا اس بارے میں کہ آپ شیخ صالح العثیمی کے بارے میں ایسے الفاظ نہ کہیں۔ اور اسی طرح سے عرفات المحمدی جو ہیں، انہوں نے عبد الرزاق البدر کے بارے میں کہا، حفظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا هو یجالس حزبیین وعلماؤنا لا یثنون علیہ، کہ وہ حزبیوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں اور ہمارے علماء عبد الرزاق البدر کی ثنا خوانی نہیں کرتے، ان کی تعریف نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سب کہا گیا۔ اور ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ امام کعبہ
سعود بن ابراہیم الشریم حفظ اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں بلال الحضرمی نے کہا یہ کعبۃ اللہ کے امام ہیں، اور ان تک کو نہیں چھوڑا گیا، کہا کہ وہ اخوانی متجلد، یہ اخوانی ہیں، یعنی امام کعبہ سعود بن ابراہیم الشریم حفظ اللہ تعالیٰ یہ اخوانی ہیں۔ اسی طرح سے ماہر القحطانی نے ولید السعیدان حفظ اللہ پہ کہا کہ کے بارے میں کہا انہ ثوری، یہ ثوری یعنی پروٹیسٹ کرنے والے ہیں یا ان کی حمایت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے ولید السعیدان کے بارے میں پھر سے کہا گیا کہ وہ رجل معروف قطبی و سروری و حزبی، یہ معروف ہیں، قطبی ہیں، سروری ہیں و حزبی ہیں۔ ایک لمبی سی لائن ہے، اور بہت سارے جو قضیے ہیں، پھر جو غلاة منہجیوں کا آپسی اختلاف رہا، پھر انہوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کو منہج ساکت کرنا سٹارٹ کر دیا۔ ہشام البی علی نے شیخ رسلان کو کیا، یا شیخ رسلان نے باقیوں کو کیا۔ یہ تو ایک لمبی سی ڈسکشن ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ہمارے بھائی کا جو مقصد تھا وہ ہرگز سلفیت یا سلفی علماء کو متہم کرنا اور مطعون کرنا ہرگز نہیں تھا، بلکہ ان غلاة کو مینشن کرنا تھا جن کا قضیہ اور دن رات میں جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ علماء کو متہم کرتے ہیں، اور اس بارے میں جن علماء نے ایک عظیم کردار ادا کیا ان میں سے ہمارے محسن محدث مدینہ شیخ عبد المحسن العباد البدر حفظہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے اس بارے میں بہت ساری جہود اور بہت ساری کوششیں کی کہ یہ جو سلفی طلباء ہیں، یہ جو اس منہج کے رٹ میں گرے ہوئے ہیں، یہ اس میں مبتلا اور ملوث نہ ہوں، جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رفقاً اہل سنت باہل سنہ، اہل سنت باہل سنہ، اس طرح کے رسالے لکھے گئے تاکہ یہ جو غلاة منہجی ہیں ان کو اپنی اس روش سے باز رکھا جائے، اور ان کی نصیحتیں بھی اس بارے میں موجود ہیں کہ یہ جو اس طرح کے خوض میں مبتلا ہیں کہ دن رات جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس جرح اور تجریح میں مشغول رکھتے ہیں، شیخ عبد المحسن فرماتے ہیں کہ یہ سب مسکین ہیں، علم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو رولنگ چیئرز پہ ایک اے سی روم میں بیٹھے ہیں اور ہر ایک عالم کو متہم کرتے ہیں، ہر ایک طالب علم کو جس میں خیر موجود ہے، جس میں عفاف موجود ہے، ہر اس طالب علم اور عالم کو متہم کرتے ہیں جو ذرا سا بھی ان کے من پسند کسی عالم کے ساتھ اختلاف رکھے یا ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی معاملہ رکھے، تو ان معاملات پہ علماء کو اور طلاب علم کو منہج ساکت کرنے والے ان کے بارے میں پوچھ تھا، اور ہرگز مقامی جمعیت یا ان سے وابستہ علماء یا بر صغیر میں موجود جمعیات جو ہیں ان کی طرف ہرگز ان کا اشارہ نہیں تھا۔ لہٰذا اس بارے میں جو ساتھی ہیں جن کو مغالطہ ہوا ہے وہ غور کریں اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ماضی قریب میں اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے کس وقت معروف سلفی علماء اور طلاب علم کو منہج سے ساکت کیا جاتا ہے، جبکہ ان کا زہد، ان کا علم، ان کا ورع اور سب معاملات میں وہ سلفی الفکر بھی ہیں، سلفی العقیدہ بھی ہیں، سلفی المنہج بھی ہیں، ہر اعتبار سے سلفی ہیں، لیکن یہ غلاة طرح طرح کے ان پہ طعن کرتے ہیں، ان پہ ردود کرتے ہیں، اور کسی کے ساتھ اختلاف اس بارے میں روا ہے کہ ہم کسی عالم کے ساتھ اختلاف بھی کریں، اس کے باوجود کہ ہمیں ان کا احترام بھی ہو۔ لہٰذا یہ پاسبل ہے کہ ہمارے بھائی کا کسی عالم کے ساتھ یا کسی قضیے میں کسی فرد کے ساتھ اختلاف ہو، لیکن ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ ہمارے مکرم بھائی نے جو ادب الاختلاف میں جو ادب ہے وہ ہمیشہ روا رکھا، اور یہ بات معروف ہے کہ کل یؤخذ من قولہ او یرد الا صاحب هذا القبر، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر ہر کسی کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے جب وہ حق ہو، اور جب نا حق ہو اس وقت اس کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس طرح سے یا ہمارے پاس جو معروف ہے کہ رد الاجلاء علی الاجلاء من الابین والشیوخ دلہ، رد على مالک ابن القاسم وابن ابن عاصم على ابن عاصم وابن ابن مالک على ابن عاصم وجوز النقاد كل ذلك۔ ہم نے دیکھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہ ان کے شاگردوں نے رد کیا، ابن عاصم پہ ان کے شاگردوں نے رد کیا، ابن مالک پہ ان کے شاگردوں نے رد کیا، وجوز النقاد كل ذلك، اور جو نقاد اہل علم تھے، جرح و تعدیل کے جو معروف ائمہ تھے، انہوں نے اس سب کو جائز قرار دیا، اس کو روا قرار دیا، کیونکہ لأن حق الحق احق من حق الخلق، کیونکہ حق کو پہچاننا اور حق کی پیروی کرنا یہ مخلوق کی پیروی سے زیادہ افضل ہے، اور یہ مطلوب ہے کہ انسان ایک مسلمان جب وہ سلفی الفکر ہو اس کے لیے یہ چیز ہو کہ وہ حق کا متلاشی ہو، نہ کہ وہ کسی حزب میں اور شخصیت پرستی میں مبتلا ہو۔ لہٰذا میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اس مکرم بھائی جن کی بہت ساری جہود ہیں اور بہت ساری محنتیں ہیں، جو اپنے آپ کو طالب علم جنہوں نے وقف کیا ہوا ہے، ایسے بھائی کو جو کہ آج کے دور کے حساب سے
جو سماجی پہلو ہے اس کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے افراد کا ہونا سماج میں یہ رحمت کا باعث ہے۔ جب الحاد عام ہے، اسی طرح سے فیمنزم اور باقی سب جو افکار مغربی افکار عام ہیں، اس وقت میں ایسے افراد کا مجتمع میں ہونا، معاشرے میں ہونا، یہ معاشرے کے لیے رحمت ہے۔ اور ان جیسے افراد کو متہم کرنا یا ان کے کریکٹر کو داغدار کرنا، ان کے منہج کو داغدار کرنا، یہ ایک ظلم عظیم ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ إِلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ لہٰذا جو ساتھی ہیں وہ اس بارے میں غور کریں کہ کسی کے ساتھ ذاتی جو پرسنل گرج ہے یا اسی طرح سے اگر حسد اور اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، اس بارے میں ایسے افراد کو متہم کرنا، وہ اپنی عاقبت خراب نہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔